وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 64 سے لے کر 67 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل کہہ دیجئے اللہ ہی ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کل کرب ہر مصیبت اور غم سے، ثم پھر انتم تشرکون تم شریک بناتے ہو۔ ایسے آڑے وقتوں میں مشرک کو اپنے سب دیوی دیوتا اور بزرگ بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے منکر اور دہریے بھی بے اختیار اللہ تعالیٰ جل شانہ سے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب یہ بلا سر سے ٹل جاتی ہے پھر انہیں اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہیں رہتا، اور ایسی کھلی علامت دیکھ لینے کے باوجود بعد میں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تصرف اختیار میں ایسی ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں جن کے لیے علمی دلیل یا ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قل آپ کہہ دیجئے وہی القادر قادر ہے، علی اس پر، ان کے یبعث وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے، جیسے بارش کی کثرت یا ہوا پتھر کے ذریعے سے عذاب، یا امراء حکام کی طرف سے ظلموں سے تم، او یا من تختی نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے، من تخت ارجلکم جیسے دنسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے، یا مرادہ ماتحتوں غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ بددیانت اور خائن ہو جائیں، او یا یلبسکم وہ تمہیں خلط مت کر دے، یعنی وہ لڑا دے تمہیں، شیعاً مختلف گروہوں میں، وَيُذِيقَ اور وہ چکھا دے، بعضکم تم میں سے بعض کو مزہ، بَأْسَ بعض کی لڑائی کا، یلبسکم تمہارے معاملے کو خلط ملط یا مشتبہ کر دے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ، وَيُذِيقَ تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرے، اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی جل شانہ سے 3 دعائیں کی، میری امت غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کی جائے، نمبر 2 قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، نمبر 3 آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اختلاف و انشقاق واقع ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور قرآن حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوم کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ انظر آپ دیکھیں، کیفا کس طرح،
نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات کو لعلہم تاکہ وہ یفقہون وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عذاب آنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اوپر کی طرف سے آئے، جیسے قوم عاد، سمود اور حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی اقوام کے ساتھ ہوا۔ پتھر کا برسنا، طوفان کا آنا، آندھی کا چلنا، دل دہلانے والی چیخ کا مسلط کیا جانا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کی طرف سے عذاب آئے، جیسے زمین میں دھنسا دیا جانا یا زلزلہ وغیرہ، جیسا کہ فرعون کے وزیر قارون اور اہل مدین کے ساتھ ہوا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ باہمی عداوتیں بھڑک اٹھیں اور باہمی قتل و قتال کی بنا پر قوم تباہ و تاراج ہو جائیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت پہلے اور دوسرے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی، لیکن تیسرے قسم کے عذاب سے یہ امت بھی اپنے شامت اعمال کی وجہ سے دوچار ہوگی، اور یہ تیسری قسم کا عذاب تو اب اس امت میں موجود ہے، جس نے ملت اسلامی کی وحدت کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کو ایک مقہور اور مغلوب قوم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا ہی نتیجہ ہے۔ آج امت محمدیہ میں اس عذاب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بِهِ اس قرآن کو، قَوْمُكَ آپ کی قوم نے، وَهُوَ حالانکہ وہ، الْحَقُّ حق ہے، قل کہہ دیجئے، لستو میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بوکیل نگہبان۔ وہ سے مراد قرآن اور اس کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، کفار سے عذاب کا وعدہ بھی اور روز آخرت بھی، کیونکہ یہ سب چیزیں اٹل حقائق ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اس یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے، تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے، جو میں نے آسان طریقے سے سر انجام دے دی ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے بات پرس ہو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِكُلِّ ہر ایک، نَبَإٍ خبر کا، مستقرٌ ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ اور عن قریب، تَعْلَمُونَ تم جان لوگے۔ دنیا وجود میں آئی تو وقت مقرر کے مطابق دنیا چل رہی ہے، تو رضائی الہی کے مطابق ختم ہوگی تو مقررہ وقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی کام اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہگاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں، ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا، گناہوں میں مشغول رہنا حد درجہ کی حماقت ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے برگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ حقیقت یہ ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ چیز واقع ہو جائے گی، تاہم مجھے اس کا علم نہیں۔ کفر شرک کرنے والے ہمیشہ عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مشیت ہوگی وہ مجرمین کو پکڑ لے گا۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب و گرفت سے بچا لے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے احترام و اکرام کی توفیق نصیب فرما دے
اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.